امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس میں شدت آ رہی ہے، جنگ پھیل رہی ہے۔ ایران بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ ایران مختلف خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو مسلسل ٹارگٹ کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ وہ برسا برس یہ جنگ لڑ سکتا ہے۔ یہ سچویشن جو ہے مشرق وسطیٰ میں اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ پھیلا، جنگ میں شدت بڑھتی رہی اور اس کا فوری طور پر اگر کوئی دیر پا حل نہ نکالا گیا تو غالب امکان ہے کہ تیسری عالمی جنگ بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہی کہا جاتا تھا کہ تیسری عالمی جنگ پانی پر ہوگی اور دنیا میں آنے والے برسوں میں پانی کی بہت زیادہ شارٹیج ہوگی اور اس پر دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہوگی۔ لیکن ایران کا یہ کانفلکٹ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی جو ہیں، ان کی شہادت کے بعد توقع امریکہ اور اسرائیل کو یہ توقع تھی کہ شاید ان کی مرضی کے ریزلٹس آئیں گے، نتائج آئیں گے اور یا تو رجیم چینج ہو جائے گی یا ایران کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایران اپنا ایٹمی پروگرام تو اس نے ترک کر دیا ہے، میزائل کا پروگرام ترک کر دے گا اور دیگر جو شرائط ہیں وہ شرائط مان لے گا۔ لیکن ایران نے کیٹیگوریکلی کہا ہے، علی لاریجانی جو ان کے مشیر ہیں قومی سلامتی کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم ایران کے امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ جو ہے وہ نہیں کریں گے، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے گلف میں، اور ساتھ ساتھ روس جو ہے روس نے بھی ایک سخت بیان جاری کیا ہے، اور چائنا نے بھی ایران کو اپنی بھرپور اخلاقی سفارتی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دو بلاکس میں دنیا تقسیم ہو رہی ہے، ایک وہ بلاک جو امریکہ کی قیادت میں بن رہا ہے اور دوسرا بلاک جو ہے وہ چائنا اور رشیا کی قیادت میں بن رہا ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کے بلاک بنے ہیں، جب پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اسی طرح کی سچویشن تھی۔ اب سچویشن جو ہے وہ اپنے آپ کو تاریخ دہرا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بڑا کانفلکٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت میں یہاں سے تجارت کے لیے جو جہاز گزر رہے ہیں ان کو نہیں جانے دے گا۔ اس سے بھی دنیا میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہوگی۔ پیٹرول، ڈیزل کی قلت ہو سکتی ہے، آئل کی قلت ہو سکتی ہے اور خام آئل جو ہے اس کی قیمتیں بڑھنے کا امکان ہے۔ پاکستان جیسے ملک جو ہیں وہ اس سے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تجارتی امپیکٹ ہیں، اور سفارتی حوالے سے بھی پاکستان سمیت کئی ملکوں کے لیے بہت زیادہ مسائل بن رہے ہیں۔ ان کے دونوں ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلق ہیں، گلف کے ساتھ بھی اچھے تعلق ہیں، گلف کی جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلق ہیں، ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی ان ملکوں کے اچھے تعلق ہیں۔ تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کس کو کہیں کہ وہ ٹھیک ہے اور کس کو کہیں غلط ہے۔ گو کہ امریکہ کے حملے کو پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ایگریشن تصور کیا جا رہا ہے، اسرائیل اور امریکہ کے حملے کو، اور کسی صورت بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن ساتھ اس جو ایران کی طرف سے گلف ممالک ہیں ان پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، اس نے بہت سے کویسچنز ریز کر دیے ہیں۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور بحرین نے آج پریس بریفنگ دی اور انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ تر جو ہے 99% جو ان کے ایرانی میزائل تھے ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا، ان کو گرا دیا گیا، فضا میں ہی گرا دیا گیا، اور ساتھ UAE نے کہا کہ کوئی 3 شہری جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 50 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ بحرین کی بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ تو پاکستان جیسے ملک ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہیں کہ اگر وہ ان حملوں کی جو حملے ہو رہے ہیں بحرین پر، قطر پر یا UAE پر، وہ اگر ان کی مذمت نہیں کرتا تو یہ والے ملک جو ہیں یہ خفا ہوں گے، اور اگر وہ مذمت کرتا ہے تو پھر ایران کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو ایران کو بھی اس حوالے سے بڑا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ بظاہر اگر اس طرح کی کارروائیاں ایران کرتا رہے گا، خلیجی ممالک کو بھی اپنے خلاف اگر کرے گا، یورپین کنٹریز جتنی ہیں ان کو بھی اگر اپنے خلاف کرے گا، ترکی، مصر یا دیگر جو ملک ہیں اگر وہاں پر بھی اس طرح کی کارروائیاں ہوں گی تو پھر ایک بڑا محاذ بنے گا ایران کے خلاف بن سکتا ہے، اور جس کا الٹیمیٹلی ایران کو نقصان ہوگا۔ اب اس ساری صورتحال میں ایرانی قیادت جو ہے اس کے لیے ایک بڑا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا وقت آ چکا ہے۔ ایران کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس جنگ کو طوالت دے، جتنی طوالت ہوگی اتنا امریکہ کے لیے مسائل ہوں گے، کیونکہ امریکہ کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ جنگ طویل ہو۔ اس کی مرضی تھی کہ یہ شارٹ ٹیسٹ آپریشن ہو، اور اس آپریشن میں یا رجیم چینج ہو جائے یا
ان کے اہداف جو ہیں ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو ہو جائیں. آیت اللہ خامنائی کی شہادت تو ہو گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ٹارگٹس یا جو اچیومنٹس وہ چاہتے تھے وہ ابھی تک امریکہ یا اسرائیل کو حاصل نہیں ہو رہی. اس ساری صورتحال میں ایران کی کوشش ہے کہ جنگ بڑھے، اور امریکہ اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ جنگ شارٹ ٹائم میں ختم ہو جائے. ایسے میں ایرانی قیادت نے اگر دانش مندی کا مظاہرہ نہ کیا، اور اگر اس نے اسی طرح لڑائی جھگڑے اور پڑوسی ممالک کے ساتھ، بالخصوص جو گلف کنٹریز ہیں اس کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ جاری رکھا، میزائل حملے ہوتے رہے، تو پھر جو ہے وہ ایران کے لیے مسائل مزید بڑھ سکتے ہیں. بہرحال اس حوالے سے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھی ایک بڑا واضح بیان آیا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران میں آپس میں جو کانفلکٹ یا کوئی اس طرح کے جو میزائل حملے ہیں وہ نہ ہوں، اور ایران کو ایشور کیا جائے، ایران ایشور کرے سعودی عرب کو کہ وہ میزائل حملے نہیں کرے گا. اس طرح کی سفارتکاری اگر ہو جائے اسلامی ممالک کے درمیان تو یہ بھی اس سے بھی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. بہرحال آنے والے 3-4 دن جو ہیں وہ اس جنگ کے حوالے سے انتہائی اہم ہے. امریکہ بھرپور طریقے سے، اسرائیل اور امریکہ بھرپور طریقے سے اپنی بھرپور فوجی قوت کے ساتھ حملہ آور ہیں ایران پر، اور آج انہوں نے پریزیڈنشل جو پیلس ہے، صدارتی محل جو ہے، اس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. باقی جگہوں پر بھی جو ہیں وہ حملے کیے گئے ہیں. اسی طرح ایران کی جانب سے بھی مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں. آنے والے 3-4 دنوں میں اگر امریکہ جو ہے وہ اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو نہیں کرتا تو پھر یہ جنگ بڑھے گی، اور جنگ بڑھنے کا نقصان امریکہ اور اسرائیل کو ہوگا، فائدہ صرف جو ہے وہ ایران کو ہوگا. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.